بالکل اسی طریقے سے اگر عبادت کا کوئی کام ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، روزہ رکھ رہا ہے یا زکوٰۃ تقسیم کر رہا ہے، صدق و اخلاص کے ساتھ جب نماز میں کھڑا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنتی اس کو قبول کرتے ہیں، دنیا میں بھی اس کے نتیجے میں راحت عطا کرتے ہیں اور آخرت کی جنت ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت ہی خراب ہے، آپ تکاسل کے ساتھ زبردستی ایک بوجھ سمجھ کے لوگوں کے دکھانے کو چلو یار ڈیلی ملی نماز پڑھ لو، تو پھر اللہ میاں بھی اس نماز کو میلے کے کپڑے کی طرح لپیٹ کے نماز کے منہ پہ مار دیتے ہیں۔ نہیں چاہیے۔ اب دیکھو عمل ہے لیکن قبول نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ نیت ہی نہیں، نیت صدق و اخلاص کی۔ دنیا کے کام کو بھی صدق و اخلاص کے ساتھ انسان کرے تو منزل پہ پہنچتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سنت جاری کر رکھی ہے کہ دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، صدق و اخلاص کے ساتھ اس کام کو اگر کوئی کرے گا تو بھلے وہ دنیا ہی کا کام ہو، ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ نولی ما تولا۔ ایون ایک گناہ کا کام بھی بس اوقات انسان کرتا ہے، گناہ کا کام بھی انسان کرتا ہے لیکن پوری تندہی اور سچی نیت سے یار مجھے کرنا ہے، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ نولی ما تولا، ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر وہ پھر گیا۔ وہ نصلی جہنم، اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ سات مسیرہ، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھو گناہ کا کام بھی جب اس نے صدق و اخلاص کے ساتھ کیا، پوری ہمت کے ساتھ کیا، تو اللہ نے اس کو بھی چلنے دیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ دنیا میں اللہ نے کھلا اختیار دے رکھا ہے۔ اگر اختیار نہ دیا ہو تو آخرت کے اندر پکڑ اور عطا کا کیا تصور رہے گا؟ پکڑ ہے اس لیے کہ اپنے اختیار سے چلا تھا بھائی۔ جب اپنے اختیار سے گناہ پہ قدم رکھا تو اللہ کہتے ہیں نولی ما تولا، تو ہم اس کو پھیر دیتے ادھر ہی جدھر وہ پھرا۔ وہ نصلی جہنم، یہاں تک اس کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ سات مسیرہ، جہنم بہت برا ٹھکانہ۔